السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر نور میں آگے بڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں آج سورہ آل عمران کی 183 نمبر آیت۔ بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کہ رسول پر ایمان نہیں، کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمانی آگ کھا جائے، تو ان سے کہہ دیجئے مجھ سے پہلے بہت سے رسول معجزات اور تمہاری فرمائش کے مطابق صداقت کی نشانی لے آئے، تو پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر دیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ کچھ یہودی اسلام کو قبول کرنے سے فرار کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ صرف ایسے پیغمبر پر ایمان لے آئیں کہ جس نے حیوان کی قربانی پیش کیا ہو اور آسمانی آگ سب کے سامنے اسے آ کر کھا جائے، جلا کر راکھ کر دے، تب ہم اس کی پیغمبری کو قبول کریں گے، اس پہ یقین کر لیں گے کہ ہاں یہ واقعاً پیغمبر ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی ان ضدی اور بہانے باز یہودیوں کے لیے کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ہم سے پہلے کے پیغمبر جو انواع و اقسام کے طرح طرح کے معجزات لے کر آئے تھے، جو تم مانگ رہے تھے، تمہارے مطالبے کے مطابق لے کر آئے تھے، پھر بھی تم نے کیوں نہیں مانا، کیوں نہیں قبول کیا ان کی نبوت کو، ان کی پیغمبری کو۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا پیغمبر کے زمانے کے یہودیوں میں اور نبیوں کے قتل کرنے والے یہودیوں کے درمیان، یعنی جن یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا اور جو پیغمبر کے زمانے کے یہودی تھے، ان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا، 500 سال کا فاصلہ تھا، لیکن نبی کے زمانے کے موجودہ یہودیوں کو خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ نبیوں کے قتل میں وہ شریک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے قتل سے راضی تھے، لہٰذا اللہ نے 500 سال پہلے ہونے والے قتل کی نسبت آج کے یہودیوں کو دی ہے کہ یہ بھی قاتل ہیں۔ توریت کے پہلے حصے میں جو بادشاہوں کے عنوان سے پہلا حصہ ہے، اس میں باب نمبر 18 ہے اور جملہ 3 اور 4 ہے۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو نبیوں کے شہید کرنے کا واقعہ مفصل طریقے سے بیان کیا ہے، یعنی باقاعدہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو سفر لاویان ہے، جو لاویان کی جو سفر اسفار جو ہے، اس میں جو سفر لاویان ہے، اس میں 90 باب کے دوسرے جملے میں جو بھیڑ ہوتا ہے، نر بھیڑ جو ہوتا ہے، مادہ نہیں، جو بھیڑ نر ہوتا ہے، اس کی قربانی کا باقاعدہ بیان ہے۔ لہذا اس آیت میں جو پیغامات ہیں اسے سماعت فرمائیں۔ پہلا پیغام یہی ہے، حق کو قبول نہیں کرنا ہے، قبول کرنے سے اپنے آپ کو فرار دینا ہے کہ ہم قبول نہیں کریں گے، تو اس کے لیے دین کو دلیل بنانا، عذر اور بہانے کے طور پر دینی دلیل پیش کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ کہیں کہ ان اللہ عہد علینا اللہ نؤمن، کہ اللہ نے ہم سے عہد دیا کہ ہم ایمان نہ لیں اس وقت تک۔ دوسرا پیغام، یہودی جناب موسیٰ کو آخری پیغمبر نہیں مانتے تھے، بلکہ کہتے تھے ہمارا خدا سے معاہدہ ہے
کہ آخری نبی ایسا ہوگا، اس کے خصوصیات الگ الگ بیان کرتے تھے. خود یعنی کہتے تھے اہدی الینا بے آیات، یعنی بیان آتی قربانی کو پیش کریں، اور کیا کیا اس طریقے کے بہانے لے آتے تھے. تیسرا پیغام، جس کے مزاج میں آمیریت ہو، استبدادیت ہو، استکباریت ہو، جو واقعاً روب اپنا زبردستی کا دکھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کچھ بعید نہیں ہے وہ کیا کیا کر بیٹھے. وہ اللہ پر بھی تہمت لگاتا ہے کہ ان اللہ عہد علینا، اللہ نے ہم سے معاہدہ کیا ہے، اور پھر کسی پیغمبر کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا ہے، کسی نبی کی بات کو نہیں مانتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول اللہ، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہ لے آئیں، یہ عہد کیا خدا سے ہم نے. اور اسے یہ بھی ساتھ ساتھ توقع ہوتی ہے کہ اس کے مطالبے کے مطابق، اس کی خواہشوں کے مطابق معجزات آئیں، نبی معجزات لے کے آئیں، کہ جو وہ چاہ رہا ویسا معجزہ لے کے آئیں. حتی یاتینا بقربان. چوتھا پیغام، حیوانات کے قربان کرنے کی تاریخ بہت قدیمی ہے، بہت پرانی اور لمبی تاریخ ہے، اور اس کے واقعات موجود ہیں، داستانیں موجود ہیں بقربان. پانچواں پیغام، ہر فرقے کو، ہر قوم کو دیکھنا چاہیے خود اس کا ماضی گواہ ہے، جو اس کا پاسٹ ہے، جو ماضی ہے، اس کو گواہ ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. سب کا ماضی بتائے گا. چھٹا پیغام، مخالفین کا بہانے لانا، ضد پر اڑے رہنا، ہر دور میں تقریباً ایک جیسا ہے، ہر زمانے میں ایک ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں. یعنی سب جب بھی تاریخ پہ نظر ڈالی جائے گی تو شبیہ نظر آتے ہیں، ایک ہی جیسے بہانے لے آتے ہیں، ایک ہی طریقے سے انکار کرتے ہیں. ساتواں پیغام، پیغمبر اعظم کی بحثیں، دلیلیں، جو احتجاجات انہوں نے کیا ہے، جو دلیل پیش کیا ہے، یہ سب خداوند عالم کی جانب سے ہے، یہ سب پروردگار عالم کا تعلیم کیا ہوا ہے. قل قد جاءکم، یعنی خود خدا کی جانب سے سب آیا ہے. آٹھواں پیغام، کبھی کبھی حق کو ثابت کرنے کے لیے اگر کسی حقیقت کو اجاگر کرنا ہے یا کسی اہم مصلحت کے لیے مال بھی قربان کیا جائے تو اس کی ارزش ہے. مال کو اگر جلا کر راکھ بھی کر دیا جائے لیکن اس کے ذریعے سے کوئی آنکھ بیدار ہو جا رہی ہے، کوئی روشن، کوئی ضمیر، سویا ہوا ضمیر جاگ جا رہا ہے، کوئی دل نورانی ہو جا رہا ہے اگر، تو یہ جلانا یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ اسراف نہیں ہے. نواں پیغام، اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف کے کارناموں کو، جو جرائم انہوں نے انجام دیے، اگر انسان اس پر راضی ہے، اگر وہ اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے، گویا ان کے جرم میں شریک ہے. وہ جو بھی ایسا کرے گا، یعنی جو سزا ان کی ہے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں، وہی سزا ان کی بھی ہوگی جو صدیوں پرانے اپنے بزرگوں کے کارناموں سے راضی ہیں. عملی زندگی کے لیے جو پیغام ہے، بہانے بازی، دھوکے بازی، ضدی پنے سے زندگی پریشانی اور مشکلات میں گزرتی ہے. بسر تو ہوتی ہے لیکن ہمیشہ پریشان رہتا ہے انسان ان بہانے بازیوں سے، ضدی پنے سے. کامیاب زندگی گزارنا ہے تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، حق بولیں، حق کہیں، حق پر چلیں، حق کے لیے قدم بڑھائیں، حق کے ساتھ زندگی بسر کریں. زندگی کامیاب ہوگی، زندگی بہترین گزرے گی. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو حق کا ساتھ دینے اور حق کی طرف قدم بڑھانے والوں میں قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.